پہلی دعا کیا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے کہہ لو، کشادہ کر دیجئے کہہ لو۔ اب بیچاری اردو زبان جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی زبان ہے، اس کے اندر ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ کہ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی محدود دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ شرح، شرح یشرح شرحن عربی زبان میں، اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کھول دے، کھولنا، اور بعض اوقات اس کے معنی کسی چیز کو وسعت دے دینا، لیکن دونوں لفظ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتے۔ شرح یشرح شرحن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وسعت کے ساتھ کھول کر پھیلا دینا۔ اتنی لمبی تشریح ہے اس کی، سمجھے نا؟ صرف کھولنا نہیں بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو خوب پھیلا کر، تفصیل کے ساتھ پھیلا کر کھول دینا۔ یہ جو ہوتا ہے نا بھئی کتاب، فلاں کتاب کی شرح کیا مطلب ہے؟ شرح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں اس میں اغلاق تھا، اس میں اختصار تھا، اور اس شرح نے آ کر اس کی چھپے ہوئے نکات کو، چھپے ہوئے خزانوں کو وسعت کے ساتھ کھول دیا، پھیلا دیا۔ یہ ہوتی ہے شرح۔ تو جب یہ مانگا کہ میرے سینے کو کھول دیجئے تو کیا مانا؟ کہ اس سینے کے اندر جو اشکال ہے، ابہام ہے، اجمال ہے، اس کو کھول کر پھیلا کر کھول دیجئے کہ میرا بالکل پورا مکمل مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ اسی کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں شرح صدر ہو جانا۔ شرح صدر یعنی کسی بات پر اتنا اطمینان ہو جانا کہ اس میں دوسری جانب کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ سمجھے نا؟ قرآن کریم فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیسے کھولا؟ وحی آنے کے بعد، نبوت آنے کے بعد طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا ہے کہ سخت بے چینی میں آپ مبتلا تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے حالات سے گزرا ہوں، اس حالت میں کہ دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خودکشی کر لوں، ایسی بے چینی کا عالم۔ کیا وہ تصور ہم کر نہیں سکتے اس بے چینی کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائر ہوئی تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے چینی کو دور کر کے سینہ کھول دیا۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا تھا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ تو شرح صدر کا لفظ اس وقت استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں سے دیکھا، جبرائیل امین نے آپ کو وحی پہنچائی تو کوئی یقین تو تھا پورا، لیکن کیا کیفیات تھی جن سے گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ اس میں باوجود کہ آپ
اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن طبیعت میں ایک گھٹن تھی، ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کھول دیا تو وہ شرح صدر کہہ رہا ہے، شرح صدر. تو یہ شرح صدر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی تصور اس کو بھٹکا نہ سکے. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. اور اس کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہوتی. اگر فرض کرو ایک آدمی کو یہ خیال ہے کہ میں کون سی تجارت شروع کروں، کئی راستے اس کے سامنے ہیں، بے چینی میں مبتلا رہے گا، یہ کروں یا کروں، اس میں یہ شک ہو رہا ہے، اس میں یہ شک ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. اسی طرح کسی کو نکاح کرنا ہے اپنی اولاد کا، کئی راستے سامنے، کیا کروں، یہاں کروں وہاں کروں، تو اس وقت میں بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مانگے اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے. یعنی جو صحیح راستہ ہے وہ دل میں اس طرح اس کے اوپر جم جائے دل کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. پہلی چیز جس کی مجھے ضرورت ہے اس وقت وہ شرح صدر ہے، کیونکہ طرح طرح کے وساوس آ رہے ہیں، طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دھتکار دیں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، میری قوم کو نقصان پہنچائیں گے. ہزار طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو پہلا کام تو مجھے حاجت جو ہے پہلی وہ یہ ہے کہ میرا سینہ کھل جائے، کہ بس جو کام کرنے جا رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کی ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے، شرح صدر حاصل ہو جائے. اور جب کوئی مقتدی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بسا اوقات مسئلے کے اندر بھی انسان کو کشمکش پیت آتی ہے. یہ کروں، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اشرح لی صدری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول کر ایسی چیز پر مطمئن فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی. لیکن یہ کسی مرحلے پہ جا کر ہوتا ہے، ہر ایک کے بعد نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے، ایک طالب علم تھے، وہ تازہ دور حدیث سے فارغ ہوئے اور فتوے کی مشق کرنی شروع ہو گئی کہ فتوے لکھنے کی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فتویٰ لکھا، اور لکھا ایسے مسئلے میں جس میں دو رائے ہو سکتی تھیں. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. تو بھئی یہ تم نے یہ کیسے لکھا کہ جب میرا اس پر شرح صدر ہو. اس نے طالب علم کہا یا اللہ کہ حضرت میرا اس پر شرح صدر ہو. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی شرح صدر ہونے لگا. مطلب یہ کسی وقت میں جا کر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بات کے اوپر شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ طفل مکتب جمعہ 8 دن اس کو پڑھے ہوئے یہ کہتا ہے کسی بڑے کے سامنے کہ میرا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر. یہ بعض اوقات جہل مرکب جو ہوتا ہے نا، جہل مرکب، تو اس میں بھی شرح صدر ہو جاتا ہے.
اس کو پکا ہوتا ہے پتا کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. تو وہ عربی زبان میں ایک شعر ہے کہ ایک کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی تھے، بظاہر مولوی ہو گئے تھے، تو ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میری نظر میں تو میری نزدیک تو یہ ناجائز ہے، میرے نزدیک. تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ شعر لکھا، کہا شعر سے اس کا جواب دیا کہ یقولون ھذا عندنا غیر جائز، یقولون ھذا عندنا غیر جائز ومن انتم حتی یکون لکم عندو. ومن انتم، تم ہو کون؟ حتی یکون لکم عندو، کہ تمہیں اندی کہنے کا اختیار ہو. جس میں اند کہتے ہیں اندی، ھذا عندنا غیر جائز. تو یہ بعض اوقات جہل مرکب والے کو بھی شرح صدر ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن یہاں کس سے مانگ رہے ہیں شرح صدر؟ پروردگار سے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجیے. اس کھلے ہوئے سینے کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر دل مطمئن ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، الحمدللہ صحیح کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ سے مانگنے کی بھی ہر وقت ضرورت ہے. یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سینے کا کھل جانا، کہ کشمکش سے باز آ گیا انسان، کشمکش سے نکل گیا. جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر بھی لیا اور اس پہ مکمل اطمینان بھی حاصل ہو گیا. تو یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی. تو پہلی چیز جو مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرح صدر مانگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے سارے کاموں کو آسان کر دیجیے. کتنا بڑا کام ہے مصر جانا، جہاں وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، جہاں قتل امن کا مقدمہ چل رہا ہے، جہاں لوگ پکڑنے والے موجود ہیں، وہاں جانا، وہاں سے فرعون کے دربار تک پہنچنا، اور دربار تک پہنچ کر اس سے اس کی مرضی کے بالکل خلاف بات کرنا. کتنے ہر ایک کام ایک پہاڑ، لیکن کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو اللہ سے مانگنا یہی ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. رب ویسر لی امری. جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، بڑا مسئلہ درپیش ہو کہ بھئی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ جس کا اللہ ہو اسے پریشانی کیوں ہو؟ تو وہ یہ مانگو، یا اللہ اتنا مشکل نظر آ رہا ہے، یسر لی امری، میرے لیے آسان فرما دے. یہ عبدیت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے آسان چاہیے. حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. جب دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا کہ یہ چاہو یہ کر لو، یہ چاہو تو یہ کر لو، تو ان میں سے جو آسان چیز تھی وہ آپ اختیار فرماتے تھے. اب اگر دیکھو کوئی ایسے ہی جعلی پیر ہو، جعلی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا مشکل راستہ اختیار کرے گا مرید، تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مجاہد ہے اور اتنا بڑا یہ
اتنے بڑے مشکل فیصلے اس نے کیے اور مشکل کام کر رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو آسانی کا اختیار کرتا ہوں، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ میاں کے سامنے طاقت نہیں جتانی، اللہ میاں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندگی ہے، عاجزی ہے، عجز و نیاز ہے، سر جھکانا ہے، یا اللہ میرے بس کا نہیں ہے، آپ آسان کریں گے تو ہو جائے گا، آپ کی آسان کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یسر لی امری، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگو۔ اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، یہ دعا سے کہے رسول کریم کہ اے اللہ میرے ساتھ مہربانی فرمائیے، ہر مشکل کام کو آسان بنا دیجیے۔ تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آسان راستے کو اختیار کرے۔ مسجد جانا ہے، اب ایک راستہ یہ ہے کہ لمبا چل کے جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے، سمجھے؟ اگر واک کرنی ہے تو خیر، ورزش کرنی ہے، یا یہ کہ یہ خیال ہے کہ بھئی میرے نشان قدم گنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اپنے آپ پر زبردستی کر کے نہ دنیا کا فائدہ مقصود ہے، نہ قدم گنے جانے کا فائدہ مقصود ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ بھئی میں تو اتنا مشکل کام، جب دو راستے ہیں تو میں مشکل کام اختیار کروں۔ یہ سنت کے خلاف۔ سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے آسانی کا راستہ تلاش کرے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ہر بات میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے، اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان سے گرہ کھول دیجیے۔ وہاں تو حقیقی گرہ تھی، لکنت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی، لیکن ایک رکاوٹ ظاہری ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے، یعنی بظاہر زبان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بولا نہیں جا رہا تو رکاوٹ معنوی کھڑی ہو گئی۔ ہم جتنے یہ جب بعض تقریر کرنے والے ہیں نا، یہ بعض اوقات اس گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی تقریر کی، ہم نے بڑا اچھا بیان کیا، ہم نے لوگوں کو مسحور کر دیا، ارے بھائی ہمارے بیان میں تو لوگ رو رہے تھے، گریہ تاری تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے۔ اگر کسی وقت وہ عطا واپس لے لے، مجال ہے کہ کچھ بول سکو، مجال ہے کہ کچھ کہہ سکو، یہ جو زبان ربا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ زبان کی گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے گرہ ڈال دی جائے تو ہزار مضمون بھی تمہارا آ رہا ہو، کوئی لفظ چلے گا نہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پھر آخر میں یفقہوا قولی، کہ میری زبان کھل بھی گئی اور میں نے خوب اچھی طرح دعوت بھی دے دی، لیکن ان کے دل میں نہ اتری، تو اے اللہ ان کے ایسا بنا دیجئے کہ وہ میری بات کو سمجھ بھی لیں، ان کے دل میں بھی اتر جائے۔ یہ ہے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بھئی جب کسی کو بیان کرنا ہو، کسی کو کوئی درس دینا ہو، تو اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے، لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی آدمی کسی کشمکش کا شکار ہو، یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔
خلاصہ یہ کہ جو حاجت ہو، جو مسئلہ درپیش ہو، جو مشکل درپیش ہو، تو ایک مومن کا راستہ یہ ہے کہ وہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کے رجوع کرے۔ اسی کو انابت کہتے ہیں، اسی کو اخبات کہتے ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اسی کو مخبت کہا جاتا ہے، مخبتین، جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، وہ ہے منیب۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور رجوع کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرماتے ہیں، ایسے معارف عطا فرماتے ہیں کہ جو کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو رجوع اللہ کے توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہر کام، اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا منگتا بنا۔